0 minutes 9 seconds and 87 milliseconds. 0 minutes 13 seconds and 54 milliseconds. Nav bar, back button. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يصح ولا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطبہ سے درسگاہ ابراہیم کے اسباق پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں اسباق پر، ورنہ ان کی زندگی سے ہمیں اتنے اسباق ملتے ہیں کہ شاید مجھ جیسا کم علم بندہ انہیں شمار بھی نہ کر سکے، لیکن چند بڑے بڑے سبق جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں وہ عرض کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں 2 اسباق عرض کیے تھے۔ پہلا سبق ان کی زندگی سے یہ ملا کہ پیغمبر اللہ کا نبی پیدا ہوتے ہی معصوم ہوتا ہے، کسی قسم کے حالات سے دین کے معاملات میں متاثر نہیں ہوتا،
بلکہ حالات کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اس پر حیل و حجت یا کیوں کہنا یہ بندگی کے خلاف ہے۔ بندے کی معراج یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو حکم پروردگار میں آیا۔ آج کی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں سبق عرض کریں گے، اور یہ ان کی زندگی کا بڑا اہم ترین درس اور سبق ہے جس پر آج بھی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی گفتگو ہوگی، اور اس کے ذیل میں دیگر پہلو بھی زیر بحث آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں سبق پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی اسلام کو بہار ملے گی، جب بھی امت مسلمہ کو ترقی ملے گی تو قربانیوں کی برکت سے ملے گی۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو روحانی ترقی بھی قربانی سے ملتی ہے، جسمانی اور مادی ترقی بھی قربانی سے ملتی ہے۔ یہ ایک بڑا روشن اور واضح عنوان ہے۔ قربانی دینی معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، اور قربانی ہمیشہ چند شخصیات دیتی ہیں، اور اس قربانی کے نتیجے میں انعام جو ملتا ہے اسے ان گنت اور بے شمار لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ دینی معاملات میں بھی ایسا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی چند لوگ دماغ کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اور وہ ایسی سہولیات اور آسائشیں ایجاد کر دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک انسانیت اس سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ قربانی تو چند لوگوں کی ہوتی ہے۔ دینی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے، چند شخصیات، چند اللہ کے برگزیدہ بندے اور بندیاں اپنے جذبات کی، خواہشات کی، احساسات کی قربانی دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انعام ملتا ہے اس سے رہتی دنیا تک امت مسلمہ مستفید ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں وہ دراصل مشرق وسطی، مڈل ایسٹ جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے 3 افراد کی قربانیاں ہیں جن پر ملنے والے انعامات کو آج بھی دنیا انجوائے کر رہی ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ بہت سے انعامات ہیں جو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان کی قربانیوں کے صدقے میں ملے ہیں، اور قربانی دراصل 3 بندوں کی، چھوٹا سا قافلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ اور ان کے فرزند جناب اسماعیل علیہم الصلوات و تسلیمات، ان 3 افراد کی قربانیوں کے نتیجے میں ایسی عالمگیر بہاریں اللہ نے عطا کی ہیں جس سے انسانیت نے اس وقت سے استفادہ کرنا شروع کیا اور آج تک کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔
یہ عالمگیر انعامات ہیں ان 3 شخصیات کی قربانیوں کے نتیجے میں ملے ہیں، اور قربانیاں بھی بڑی عجیب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی وطن تھا وہ عراق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مشیت عزتی نے ان سے قربانی مانگی کہ یا تو اپنے وطن میں رہو اور یا پھر رب کی توحید پر قائم رہنا چاہتے ہو تو وطن چھوڑ دو، کیونکہ حاکم وقت نے اور اس کے حواریوں نے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی شامل تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ رب کو چھوڑو، سب کو پوجو، اور ادھر سے آرڈر آیا کہ سب کو چھوڑو، رب کو پوجو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور یہ سب سے پہلی ان کی قربانی ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اور اپنے گھر والوں کو لے کر عراق سے شام، فلسطین منتقل ہو گئے۔ اور عمل سے ہمیں یہ بتلایا کہ ہجرت کمزوری کی دلیل نہیں ہوتی، ہجرت سے اسلام پہ ہمیشہ بہار آئے گی۔ پھر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، اور اسی کے نتیجے میں اسلام کو غلبہ ہوا ہے۔ یہی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، عراق سے فلسطین آئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر بن کے آنے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کو بھی مکہ کی کفار نے مجبور کر دیا آبائی وطن چھوڑنے پر، اور اس بے بسی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو جہاں تک نگاہوں میں بیت اللہ آتا تھا، حضور علیہ السلام پیچھے مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، لیکن کیا کروں یہاں والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ قربانی ہے نا، آبائی وطن چھوڑا، کعبہ چھوڑ دیا، لیکن رب العالمین نے سورۃ القصص اتار کے اسی سفر میں سورۃ القصص اتاری، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وطن چھوڑنے کی بات تھی اور پھر ان کے وطن لوٹنے کی بات تھی۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی 2 باتوں میں، ایک تو یہ کہ میرے نبی ہجرت میں آپ اکیلے نہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبر ہجرت کرتے رہے ہیں، اور دوسرا وعدہ کیا کہ میرے پیغمبر ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے پیغمبر جس اللہ نے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن اتار کر آپ کا لقب امی ہونے کے باوجود، جس رب العالمین نے آپ کے مبارک دل پہ قرآن اتار کر آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، وہی رب اپنی قدرت کا جلوہ دکھائے گا
اگرچہ آج آپ کمزور اور مہاجر بن کے مکہ چھوڑ رہے ہیں، جلد وہ وقت آئے گا جب آپ کا رب آپ کو فاتح بنا کے یہاں لائے گا۔ یہ تسلی دے دی گئی۔ لیکن ہجرت ہو رہی ہے اور یہ وراثت میں آئی ہے ملت ابراہیمی کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی دی کہ وطن چھوڑ دیا، ماں باپ قربان کر دیے گئے، اور پھر جب شام میں آئے تو پھر ایک اور قربانی مانگی گئی۔ وطن سے بے وطن ہے، مہاجر ہے، پہلے اپنے آبائی وطن سے مجبور کر دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے اگر رب کو نہیں چھوڑتے، تو پہلے ہی غم زدہ ہے۔ اوپر سے رب العالمین کا آرڈر آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے سالہ سال مانگنے کے بعد ملنے والے اسماعیل کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں بظاہر زندہ رہنے کے لیے کوئی سبب موجود نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ جہاں آج کل بیت اللہ ہے۔ یہ جو پہاڑیں ہیں آج، یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ مگر اللہ کے خلیل نے یوں نہیں پوچھا کہ یا اللہ کہاں چھوڑوں، زندہ رہنے کے لیے جہاں کوئی سبب موجود نہیں، ہلاکت اور مرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، زندگی کا کوئی سبب موجود نہیں تھا اس وقت وہاں۔ مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا خلیل کیوں کہے۔ اپنی بیوی کو، بیٹے کو لیا، اسماعیل علیہ السلام کم سے دودھ پیتا بچہ ہے اور تنہا عورت ہے، انہیں شام سے لیا اور یہاں جہاں پہ بیت اللہ آباد ہے اس وقت یہاں پر حالات زمانہ نے ساری دیواریں منہدم کر دی تھی، کوئی نشان بظاہر نہیں تھا، اور چاروں طرف کالے سے آپ پہاڑ، سبزے کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے وہاں۔ اب یہاں پہ اللہ کا آرڈر ہوا کہ انہیں یہاں پہ چھوڑ کے واپس چلے جاؤ۔ تو کتنی عجیب قربانی ہے، لیکن آج جو بہار ہے یہ اسی قربانی کا صدقہ ہے۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بیت اللہ کے ارد گرد، بلکہ بیت اللہ کی برکت سے پورے مکہ مکرمہ میں بہار نظر آتی ہے، اس کے پیچھے انہی 3 افراد کی قربانی ہے۔ قربانی سے بہاریں آتی ہیں۔ یہاں لائے سیدہ ہاجرہ، حضرت اسماعیل انہیں یہاں لائے ہیں، اور آرڈر تھا رب کا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے، بولنا نہیں ہے۔ کیا دل ہے اللہ کے خلیل کا، اولاد والے، ہم سب بچوں والے ہیں، کوئی اسے تصور کر سکتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا؟ چھوٹا بچہ ہے، بیوی ہے، تنہا ہے، اور ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو وحشی جانوروں اور درندوں کا گھر ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ اس وقت بیت اللہ کا تو نام و نشان بھی دیکھنے میں نہیں تھا، اگرچہ یہاں بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن وہ دیواریں تو منہدم ہو چکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑا، اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا الی من تکلنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ عجیب سوال ہے۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل افسردہ ہو جاتا ہے کہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ کے خلیل نے جس اسماعیل کو سال دعاؤں کے بعد، مانگنے کے بعد جسے پایا اور جو اللہ نے عطا فرمایا، اور آج کہا جا رہا ہے کہ اسے یہاں چھوڑو اور بولے بغیر چلے جاؤ۔ مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے خلیل کیوں کہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتے ہیں الی من تکلنا یا ابراہیم،
ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اور وہ واپس جا رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. یہ جنت المعلی جہاں یہاں تک وہ پیچھے چلی ہے. اور یہی سوال تھا الی من تکلنا یا ابراہیم. بالآخر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کے نبی ہیں، رب کی منشا اور مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا اللہ نے اس کام کا حکم فرمایا ہے؟ تو رب کی طرف سے آرڈر ہوا کہ آپ جواب میں ہاں فرما دیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ امرک بہذا، ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو سیدہ ہاجرہ جس کی تربیت پیغمبر کی صحبت میں ہوئی تھی، اس نے فوراً کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اگر رب العالمین کا یہ آرڈر ہے تو پھر اللہ ہمیں کافی ہے. اذن لا یضیعنا، پھر رب العالمین، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور چلتے ہوئے آرڈر تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، بس انہیں میرے حوالے کرو، جاؤ. قربانی کتنی بڑی قربانی ہے. چلے چلے اور جب پہنچے اس جگہ پر جہاں سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو وہاں کھڑے ہو گئے اور پھر رب العالمین سے بات کی، جس کے حکم پر بیوی اور بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع اور ویران وادی میں چھوڑا، جس رب کے حکم پر اب یہاں پہ رک کر خلیل نے رب جلیل سے بات کی. اور وہ طرز گفتگو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اسے قرآن بنا دیا. یہ 13واں پارہ ہے اور سورت ابراہیم، سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم کا 6واں رکوع ہے. رب العالمین نے تفصیل سے اللہ کے خلیل کی مناجات کو قرآن میں نقل کیا. میں چند جملے سنا رہا ہوں. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ادھر سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف نگاہیں اٹھا کے عرض کی ربنا، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میرے رب دیکھنا میں اپنی متاع قلب و جگر، اپنی زندگی کا کل سرمایہ اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ میں اپنا کل سرمایہ اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیرا حکم پورا ہو جائے، تیرا ذکر بلند ہوتا رہے. لیکن الہ العالمین بس اتنی گزارش کرتا ہوں ربنا لیقیموا الصلاة. الہ العالمین
انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اتنی گزارش کرتا ہوں میرے ربا نماز کو ان کی عادت محبوب بنا دے۔ میں انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے رب، میں پاس ہوتا تو تربیت میں کرتا نا، لیکن اب میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے اللہ، تو ان کا خیال رکھنا، ان کی تربیت خود فرما دینا۔ اور یہ لفظ کو آپ سمجھیں جو دعائے خلیل میں آیا ہے نا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ کرم کر کے یہ نماز قائم کریں۔ وہاں شام میں نہیں پڑھ رہے تھے نمازیں، سیدہ ہاجرہ تو وہاں بھی ان کے ساتھ تھی، یہاں اصل میں وہ اللہ کے خلیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نماز قائم کریں۔ کیا مطلب؟ آپ نماز کو دیکھیں نا، قیام تکبیر تحریمہ پہلا رکن ہے اور تشہد آخری رکن ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں، ہم سب یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، سب سے بڑی ذات تیری۔ اور پھر ساری نماز میں قیام میں کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، میں کچھ نہیں، پاکیزگیوں کے لائق ذات تیری، تعریفوں والی ذات تیری، برکتیں دینے والی ذات تیری، شریکوں سے پاک ذات تیری۔ اور ساری تسبیحات، سارے ارکان میں جو کچھ کہتے ہیں وہ سب رب کی توحید ہے۔ اور پھر سارے ارکان مکمل کرنے کے بعد پھر دو زانوں بیٹھ کر یوں عاجزی کی تصویر بن کے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری بدنی، قولی، مالی ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ گویا اللہ کے خلیل رب سے التجا کر رہے ہیں، اللہ انہیں اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تو انہیں توفیق دے کہ یہاں ایسی بنیادیں رکھ دیں یہ کہ قیامت تک یہاں سے تیری توحید کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اور وہ دعا قبول ہوئی ہے، پورے شباب کے ساتھ ہے، پوری جوانی کے ساتھ ہے، توحید کی صدائیں بھی وہاں سے بلند ہو رہی ہیں۔ اور اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، یہ جو فرمائے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ شاید مشیت نے جھوم کے کہا ہوگا میرے خلیل صرف انہیں نمازی نہیں بناؤں گا، بلکہ انہیں اس جگہ پر نماز پڑھا کر اس جگہ کو اتنا عظیم کر دوں گا کہ جب تک قیامت کی صبح تک جو بھی میرا نام لینے والا اس جگہ پہ آ کر ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 کا ثواب پائے گا۔ یہ دعا ہو رہی ہے قربانی دے کے، اور عجیب ہے اگلا جملہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، عرض کی الٰہ العالمین میں انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرے ربا تو انہیں تنہا نہ چھوڑنا، اپنے بندوں کے دلوں کو ادھر متوجہ فرما، میں جا رہا ہوں تیرے بندے یہاں آنے لگے۔ اور یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور عجیب انداز میں جس نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا وہ دیکھنے کے لیے ترستا ہے، اور جو ایک بار وہاں سے ہو آتا ہے وہ بار بار جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ عجیب کشش ہے، اور یہ دعائے خلیل کی جوانی ہے۔ اور پھر ایک اور دعا کی، کہاں پہ؟ جہاں پہ چاروں طرف کالے سیاہ پہاڑ ہیں، سبزہ پانی کچھ نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی
فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ الہ العالمین، میں انہیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے رزق کا بھی انتظام فرما، اور رزق بھی دال روٹی نہیں مانگی، عرض کی الہ العالمین انہیں پھل فروٹ کھلا، انہیں میوجات کھلا، تازہ فروٹ انہیں کھلا۔ اب عقل حیران ہے کہ پھل فروٹ وہاں ہوتے ہیں جہاں پر سبزے ہیں، جہاں پر حدائق اور باغات ہوتے ہیں، پانی کی نہریں اور چشمے ہوتے ہیں، یہ کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں؟ کھڑے ہیں اس ویرانے پر جہاں سبزے کا کوئی نشان نہیں، جہاں دور دور تک پانی کی کوئی بوند بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس ویرانے پہ کھڑے ہو کر پھل فروٹ مانگ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں؟ مشیت جھوم کے کہتی ہے ارے عقل کے پجاریو، یہ کیوں دیکھتے ہو؟ کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے؟ کھڑا ہے رب کا خلیل، جس کا سب کچھ رب کی منشا پہ قربان ہے، اور مانگ رہا ہے اپنے رب سے جو قادر مطلق ہے، جو نار کو گلزار بنا دیتا ہے، ویرانے میں پھل فروٹ بھی پہنچا کے دکھائے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی کر دیا، بلکہ قرآن کہتا ہے الیہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ دعائے خلیل جو قبول ہوئی تو ایسی ہوئی کہ ہر چیز کی جو اوریجنل اور سب سے بہترین کوالٹی ہے وہ پوری دنیا سے کھنچ کے حرم میں آتی ہے۔ یہ دعائے خلیل کی جوانی ہے جو آج بھی وہاں جانے والوں کو نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ قربانی لگی، یہ دعائیں مانگے، یہ ادھر چلے گئے، اور ادھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ ہیں، اور بہت سے واقعات ہیں، بہت تفصیلات کا تو وقت نہیں، وقت گزرا تو ظاہر ہے جو کچھ کھانا اور پانی ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ جب پانی نہیں رہا تو دودھ بھی ختم ہو گیا، تو اب بچہ تو رویا۔ جب بھوک نے ستایا سیدہ ہاجرہ تو صبر کر گئی، لیکن اسماعیل علیہ السلام تو بالکل بچے تھے، دودھ پینے والے، وہ روئے، اور بچے کے رونے نے ماں کو بے قرار کر دیا۔ آپ دیکھیں قربانی کتنی بڑی ہے، ایک عورت ہے اور تنہا ہے، اور بیٹھی ہے اس ویرانے میں جہاں کوئی انسان نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا کم سن بچہ بھوک اور پیاس میں تڑپ کے جو رویا، تو ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ان قربانیوں کے نتیجے میں وہ بہار آئی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ وقت جب بچہ رویا تو ماں سے برداشت نہ ہوا، تو وہ یہ جو صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیاں ہیں، کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی، ادھر ادھر دیکھتی کہ شاید کوئی بندہ نظر آئے یا کوئی پانی نظر آئے، کبھی اس پہاڑی پر، اور جب پہاڑیوں کے اوپر چڑھتی تھی تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے، اس لیے بلندی پر وہ آہستہ چلی، اور جو نیچے گھاٹی سی تھی جب اس میں آتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے، تو یہاں پر وہ دوڑتی تھی۔ تو حضرت ہاجرہ نے یہاں پہ 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پہ کیا ہوا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ جو 7 چکر لگائے یہ بے قراری والے چکر، اور بے قراری بھی ان کی ذات کے لیے تو نہیں تھی، اصل ساری قربانی تو یہاں پر ملت ابراہیم کی بنیاد رکھنے کے لیے تھی۔ تو یہ رب کو اتنی پسند آئی کہ ان کا بے قرار ہو کر دوڑنا قیامت تک کے لیے عبادت بن گیا۔ آج بھی جو حاجی اور جو عمرہ کرنے والا جاتا ہے، جو سعی نہیں کرتا، نہ اس کا حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔
لیکن اس میں جو اللہ کی قدرت کا خوبصورت انتخاب ہے اسے دیکھیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت ہاجرہ تب دوڑی تھی تو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جب نیچے گھاٹی میں وہاں دوڑی جہاں اسماعیل کی نظر بھی نہیں پڑتی تھی، کم سے بیٹے کی، سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا انہیں دوڑتے ہوئے، وہ تنہا دوڑی، اور اللہ نے ان کی دوڑ کو عبادت کا درجہ دیا، لیکن کس انداز میں دیا؟ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بھی حج عمرے کے لیے جائے گا مرد وہاں دوڑے گا، یہاں تک کہ وہ ہستی کائنات کی سنجیدگیاں بھی جس پر ناز کرتی ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بھی وہاں دوڑے۔ اور حجۃ الوداع میں میرے آقا کا مبارک سانس پھول گیا صفا اور مروہ کی سائی کے دوران، لیکن اللہ کے نبی، نبیوں کے امام بھی دوڑے۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کا خوبصورت انتخاب جو کیا وہ یہ کہ سیدہ ہاجرہ دوڑی، اللہ نے اسے عبادت بنایا اور اس ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ تو کیا، لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ کہ کہا اس جگہ پہ مرد دوڑے، خاتون نہ دوڑے، وہ تھوڑا سا تیز چلے تو صحیح لیکن دوڑے نہیں، مرد جیسا بھی ہے، جس درجے والا ہے، پیر ہے، حاجی ہے، مولانا ہے، حضرت ہے، جو بھی ہے، یہاں اسے دوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کے پاؤں سلامت ہیں تو یہاں اسے دوڑنا پڑے گا۔ خاتون کو نہیں دوڑایا، مرد کو دوڑایا۔ کیوں؟ دنیا جہان کے وہاں جانے والے مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا تاکہ ہاجرہ کی ادا باقی رہے، خاتون کو دوڑنے سے منع کر دیا تاکہ ہاجرہ کی حیا باقی رہے۔ کل کو کوئی بد فطرت استدلال کر کے کہتا نا جناب یہ میراتھن ریس بھی جائز ہے، وہاں نہیں عورتیں دوڑتی، بدبخت لوگ کہہ دیتے ہیں یہ باتیں۔ اللہ نے پہلے سے پابندی لگائی اور ایسا انتظام کیا کہ قیامت تک سیدہ ہاجرہ کی ادا بھی زندہ رہے، ان کی حیا بھی زندہ رہے۔ مرد دوڑے گا تو ان کی ادا زندہ ہوگی، عورت نہیں دوڑے گی وہاں چلے گی، سیدہ ہاجرہ کی حیا زندہ ہوگی۔ یہ جب بے قرار ہو کے دوڑی ہیں، ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بے قراری میں رو بھی رہے تھے، یوں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں پہ وہ ایڑی رگڑ رہے تھے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو، اور ساتویں چکر پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے تو پانی ابل رہا ہے، تو وہ عبرانی زبان تھی ان کی، اس میں انہوں نے کہا زمزم رک رک، تو وہ رک گیا، اسی جگہ پہ رہ گیا۔ اگر وہ نہ کہتی تو یہ شاید کہیں سے کہیں پھیل جاتا۔ وہ رک گیا، لیکن ان کے لیے صرف پانی نہیں جاری کیا، ایسا پانی جاری کیا جس میں زندہ رہنے کے لیے سارے اسباب اللہ نے رکھ دیے، اور وہ آب زمزم ایسا بہترین پانی ہے۔ فقہاء میں، علماء میں، مفسرین میں یہ بحث چلتی ہے کہ آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر افضل ہے، وہ بحثیں اپنی جگہ، لیکن آب زمزم اتنا افضل پانی ہے کہ جب میرے آقا سفر معراج پہ جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور کا قلب مطہر نکال کر اسے اسی آب زمزم سے دھویا ہے، اتنا افضل پانی ہے۔ شفاء لما شرب، شفاء لما شرب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بیمار جس بیماری سے شفا کی نیت سے اسے پیے گا اللہ اسے شفا یاب فرمائیں گے۔ بہت مقدس، اور اس کو ایک اور خصوصیت بھی ملی ہے جس کو سن کر ہر امتی جھومتا ہے، وہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لائے، پانی منگوایا اور جتنی ضرورت تھی پیا، اور جو بچ گیا دوبارہ اسی کنویں میں ڈال کے فرمایا اب قیامت تک جو بھی پیے گا مجھ محمد کا جھوٹا پیے گا۔
تو ایک نبی کی ایڑی لگی تھی اور جبرائیل علیہ السلام کا پر لگا تھا، اب اس میں میرے آقا کا مبارک لعاب بھی مل گیا ہے۔ اور اس کی یہ خوبی ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کے لبوں کو آب زمزم نہ لگا ہو، شاید کوئی مسلمان ایسا ہو، ورنہ ہر مسلمان تک اللہ اسے پہنچا کے دکھا رہا ہے۔ بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نمایاں سبق یہ ہے کہ قربانیوں سے بہار آتی ہے، قربانیوں کے نتیجے میں بہار آتی ہے۔ جب بھی امت مسلمہ کے چند لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بہار آتی ہے، رہتی دنیا تک اس سے امت مسلمہ استفادہ کرتی رہتی۔ یہ آج جو بہار ہے، ذی الحج کی آج پہلی تاریخ ہے، اس کے جو اعمال ہیں، حجاج کرام جن کو اللہ نے توفیق دیا اور وہ حرم میں ہیں، وہ جتنے اعمال ہیں ان میں سے اکثر اعمال انہی 3 بندوں کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہم کہتے ہیں، یہ بھی وہیں سے، یہ بھی ساری تفصیلات جو ہیں، اور یہ اتنے افضل دن قرار دیے گئے جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے سال میں سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان میں فرمایا ان میں جو عمل کیا جاتا ہے باقی دنوں کا عمل اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور کیا باقی دنوں میں جہاد کیا جائے تو وہ بھی ان ایام کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان ایام کا افضل باقی دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جان مال لے کر جہاد کو جائے اور پھر کچھ بھی واپس نہ لائے، مال بھی قربان کر دے، جان بھی قربان کر دے، اس کی تو کیا بات ہے، لیکن نارمل جہاد بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخرت کو بنانے کے لیے سنہری موقع ہے۔ علماء میں اس پر بحث چلتی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں، اور میں بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے دن افضل ہیں اور رمضان کی راتیں افضل ہیں۔ دن یہ افضل ہیں، راتیں وہ افضل ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک علمی بحث ہے، لیکن اس سنہری موقع سے ہمیں فائدہ تو اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بطور خاص ان ایام میں ان لوگوں کو جو حرم نہیں جا سکتے، جو لوگ اس وقت حرم میں ہیں یا جائیں گے، ان کے لیے تو بہت ہی قیمتی لمحات ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا ہر بندہ حرم میں تو نہیں جا سکتا۔ 4 کام کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے ان ایام میں بطور خاص۔ پہلا کام تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ پہلے روزانہ صبح و شام ایک تسبیح پڑھتے ہو تو ان ایام میں 3 پڑھنا شروع کر دو تاکہ کثرت ہو جائے۔ اور دوسرا تحمید، الحمدللہ، اللہ کے تعریف والے کلمات کو پڑھنے کی کثرت کی جائے۔ اور تیسرا تسبیح سبحان اللہ، جس میں اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ اس طرح کے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس میں حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے۔ یہ کلمات زیادہ پڑھے جائیں، پہلے کوئی 100 پڑھتا ہے تو اب 300 کر دے، تو تحمید۔ اور چوتھے نمبر پہ تکبیر، اللہ اکبر کہنا، اور یا اس سے ملتے جلتے اور الفاظ، اللہ اکبر کبیرہ، یا اس کے علاوہ بھی الفاظ جو حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں ان کو زیادہ کر دیا جائے۔ تکبیرات تشریق بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا باقاعدہ وجوب تو 9 ذی الحجہ سے ہوگا، لیکن ان ایام میں یہ جو 10 دن ہیں بطور خاص ان 4 کاموں کی کثرت کرنا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، امت کو تلقین کی گئی ہے۔ اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کے نتیجے میں اس امت پر
جو رحمتیں ہوئی ہیں انہیں میں سے یہ اعمال بھی ہمیں عطا ہوئے ہیں. باقی چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، قربانی کے باریک بین مسائل ہیں تو آپ لوگ یہ جمعے کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر مولانا امن نواز صاحب سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، مستند مضبوط عالم ہیں ماشاءاللہ. اور بھی حضرات ہیں آپ کے مفتیان کرام، ان سے بھی. میرا نمبر بھی یہاں ساتھیوں کے پاس موجود ہے. میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ سوال کیا کریں، آپ مسئلے پوچھا کریں. جو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا، میں ان کے لیے اسپیشل دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے علم میں اور اضافہ کر. یہاں میں جمعے کو آتا ہوں تو 2 جگہوں پر میں رکتا ہوں اور لوگ مسئلے سنبھال کے رکھتے ہیں اور مجھ سے وہ مسئلے پوچھتے ہیں. اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے. پوچھنے والے کو تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے. مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ ایسا پوچھے جو مجھے پتہ ہی نہ ہو، تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں اس کی تحقیق کروں گا تو جس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہوگا مجھے بھی پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے سائلین کا احسان ہوتا ہے، وہ اپنے خطیب کو اور اپنے مولوی کو لائق بناتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں. تو اس لیے جمعے کے بعد بھی اگر کسی کا قربانی سے متعلق سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. جس کا مجھے پتہ ہوگا بتاؤں گا، نہیں پتہ ہوگا تو تحقیق کر کے بتا دوں گا. لیکن آپ سوال پوچھا کریں. قربانی کے دقیق باریک مسائل ہوتے ہیں. حج پہ لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا. علماء کرام سے خوب استفادہ کریں. انشاءاللہ یہ عنوان جاری ہے، آئندہ جمعہ کے خطبہ میں مزید تفصیل عرض کریں گے. رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Recorder 51 minutes 57s 51 minutes. Pause recording.